سب سے پہلے خبر یہ کہ کراچی ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات ایک بار پھر ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ حیدرآباد ڈویژن میں بھی بلدیاتی انتخابات کل ملتوی کیے جا چکے۔ اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے 23 اضلاع 101 تعلقہ اور 5718 دے اس بارش سے شدید متاثر ہوئی ہیں۔ 90% کاشتکار اپنے کراپس اپنی کاشت کو کمپلیٹ طور پہ وہ ڈیمیج ہو چکی ہے، جو کہ 2 ملین ایکڑ سے زیادہ ہے۔ مال مویشی کا اندازہ لگانا اس وقت مشکل ہے، اس لیے میں کوئی نمبر آپ کو اس بارے میں نہیں دوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دریا کے سیلاب کا بھی ایک بڑا ریلا جو ہمارا ہیوی فلڈ ہے وہ اس وقت سکھر سے گزر رہا ہے۔ تقریباً 6 لاکھ کیوسک کا ریلا اس وقت سکھر سے گزر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے پورے دریا کے اندر جو ریورن بیلٹ ہے، جو کچے کا ایریا ہے، وہ لوگ بھی دریا سے نکل کے اپنے گھروں سے نکل کے بندوں پہ بیٹھے ہیں۔ اتنی بڑی کیٹاسٹروفی، بڑی ایمرجنسی اس صوبے میں پہلے نہیں ہوئی۔ میں جہاں بھی گیا ہوں وہاں پہ سارے بزرگوں نے کہا ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں ہم نے اس قسم کی برسات، اس قسم کا سیلاب نہیں دیکھا۔ پورا سندھ اس وقت ایک دریا کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اس مشکل وقت میں حکومت سندھ اپنے پورے وسائل سیلاب زدگان کی امداد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ ہماری پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، ہمارے پاس تقریباً 86,000 ٹینٹس کی سٹاک میں موجود تھے، وہ سب ختم ہو گئے۔ اس وقت ضرورت کم از کم 10 لاکھ ٹینٹس کی ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ضلع میں جو متاثرین ہیں، جو اپنے گھروں سے نکلے ہیں، ان کو پکایا کھانا پہنچا سکیں، لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ نہ گیس میسر ہے، نہ لکڑی میسر ہے، اس لیے کہ وہ ساری ویٹ ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو جلایا نہیں جا سکتا۔ اس مشکل صورتحال میں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے لوگوں تک پہنچ سکیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خود 23 ڈسٹرکٹس میں گیا ہوں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پرسوں سے دورے پہ ہیں اور لوگوں سے مل رہے ہیں، لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، ان کی تکلیف دیکھ رہے ہیں اور اس کے ازالے کے لیے ہدایات دے رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری صاحب ہر وقت آگاہ ہونا چاہتے ہیں اور انہیں بتایا جا رہا ہے، اور وہ ہدایات دے رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے 2010 کے سیلاب میں جب وہ صدر پاکستان تھے، بڑے افیکٹو طریقے سے پورے ملک میں ریلیف کا کام دیکھا تھا۔ ہم ان کی ایکسپیرینس سے، ان کے تجربے سے بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں ہمیں اس صوبے کے سب لوگوں کی حمایت حاصل ہو۔ میں نے وفاق سے بھی کہا ہے، وزیر اعظم صاحب کئی بار معلوم کر چکے ہیں، ان کو ہم نے آگاہ کیا اور انہوں نے پورا وعدہ کیا ہے کہ اس مشکل وقت میں سندھ کے لوگوں کو وہ نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم صاحب 3 بار انہوں نے سندھ کا دورہ کرنا چاہا، لیکن موسم کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکے۔ کل بھی ان کا دورے کا امکان ہے، لیکن جو اس وقت حالات برسات کیے ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ وہ دورہ ہو سکے گا۔ میں اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو سنبھالیں۔ میں اپنے سندھ کے تمام بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے پڑوسیوں کو، اپنے لوگوں کو ان کی مدد کریں۔ میں جو مخیر حضرات ہیں ان سے التجا کرتا ہوں کہ جیسے 2010 میں اور 2011 میں آپ نکلے تھے اور آپ نے اس صوبے کے لوگوں کی حکومت کے ساتھ مل کے مدد کی تھی، یہ ایک ایمرجنسی اس سے زیادہ ہے۔ یہ ایمرجنسی پورے صوبے میں ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ بھی ہماری مدد کریں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ دکانداروں کو اور جو چیزیں کھانے پینے کی ہیں یا اس سیلاب میں ٹینٹس ہیں، پلاسٹک شیٹس ہیں،
तरपाल है, इनके जो बेचने वाले हैं उनसे कहूँगा कि इस मुश्किल वक्त में आप कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, आप ब्लैक मार्केटिंग ना करें। हुकूमत सख्त इक़दामात लेगी, लेकिन हम आपसे मदद चाहते हैं। अल्लाह ताला से डरें और इस वक्त में लोगों के साथ लोगों को और तकलीफ़ में ना डालें। मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत के पहुँचने तक, वैसे हम हर जगह पहुँच रहे हैं, हमारा रोड नेटवर्क 2010 और 2011 से बहुत बेहतर है। 2010 और 2011 में हमें लोगों के तक पहुँचने में मसला हो रहा था, इस वक्त हम बहुत बेहतर पोजीशन में हैं। हमारे रोड्स मोस्टली एक्सेसिबल हैं। मैं चाहता हूँ कि मुखियर हजरात वहाँ लोगों तक पहुँचें और हुकूमत की शाना बशाना लोगों की खिदमत करें। मैं इसके साथ साथ अपने लोगों से भी अपील करता हूँ जो इस मुश्किल में है कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ना लें। इस वक्त मुश्किल है, टेंट्स हम मुहैया करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा स्टॉक ख़त्म है और हमें पूरे पाकिस्तान में कराची, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, आप जगह का जिक्र करें, हमने हर जगह पे, हमने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हमने बाकी सूबों से भी मदद ली है कि हमें आप टेंट्स मुहैया करके दें ताकि हम लोगों को पहुंचा सकें, ताकि उनके सर पे कोई टेम्पररी छत हो। और जैसे ही हमें मुहैया होते हैं हम सबको पहुंचाएंगे। लेकिन मैं लोगों से कहूँगा कि इस मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दें। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होने ना दें। इससे और तकालीफ बढ़ेंगी, कुछ बेहतर नहीं होगा। मैं लोगों से ये भी अपील करता हूँ कि रोडों को ब्लॉक करने की बजाय, उससे तकलीफ़ ये होती है कि आप तक इमदाद नहीं पहुँच सक रही है। आप एक जगह रोड ब्लॉक करते हैं लेकिन उसका जो असर होता है वो पूरे सूबे में हो जाता है। मैं ये भी गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि रोडों को खुला रखें। हम आप तक पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत इंशाअल्लाह ताला हर जगह पहुँचेगी। हमें इस इम्तिहान में सब्र, बहादुरी और हिम्मत की ज़रूरत है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन आपको अपील करता हूँ कि इस इम्तिहान की घड़ी में एक दूसरे के लिए जिएं, एक दूसरे के भाई बहन और बुज़ुर्ग बन के मदद करें। आपकी हुकूमत कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। सिंध सैयद मुराद अली शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सखर में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे सैलाबी सूरत हाल जो अभी पैदा हुई है इससे पहले कभी नहीं देखी। पूरा सिंध दरिया का मंजर पेश कर रहा है। इस मुश्किल की घड़ी में हुकूमत सिंध अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रही है। मुश्किल की इस घड़ी में हमें एक दूसरे को संभालना होगा। और कराची डिवीज़न में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी कर दिए गए हैं। हैदराबाद डिवीज़न में बल्दियाती इंतखाबात कल मुलतवी किए जा चुके हैं। नौशीन यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया है। नौशीन, बताइएगा, बारिशों के सबब ही ऐसा किया गया है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता आपको जैसे मालूम है कि 24 जुलाई को भी इलेक्शन जो है वो बारिशों की वजह से कराची और हैदराबाद में मुलतवी कर दिए गए थे और गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने के इजलास में हैदराबाद के जो अजलास थे उनमें इलेक्शन मुलतवी कर दिए थे, जबकि आज कराची के हवाले से एक इजलास हुआ जिसमें जो सेक्रेटरी दाखिला सिंध, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध, DG रेंजर, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और महकमा मौसमिया जो है उनकी जो रिपोर्ट थी उनसे मंगवाई गई। उन रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। महकमा मौसमिया से रिपोर्ट मंगवाई गई, जिसके बाद ये भी कहा गया कि पाक फौज और रेंजर और पुलिस और दीगर हुकाम है वो इस वक्त सैलाब मुतासरीन के लिए कामों में, इमदादी कामों में मसरूफ है। और उन्होंने कहा कि पोलिंग के इनेकात की वजह से जो सैलाब मुतासर इलाके उनमें इमदादी काम भी मुतासर होंगे। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने कराची के बल्दियाती इंतखाबात भी मुलतवी कर दी। बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ। फैसलाबाद में बिजली के बिलों के खिलाफ मजदूरों ने फेस्को हेडक्वार्टर पर एहतजाज किया और धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने फेस्को दफ्तर पर धावा बोल दिया। खवातीन भी मुजाहरे में शरीक थी। मुजाहिरीन ने फेस्को दफ्तर के गेट पर डंडे बरसाए, ज़बरदस्ती दफ्तर में दाखिल हो गए। मुजाहिरीन ने इस मौके पर बिजली के बिल नजर आतिश भी किए। तफसीलात बताएंगे हम्माद अहमद। फैसलाबाद में बिजली के बिलों के खिलाफ मजदूरों ने फेस्को हेडक्वार्टर पर एहतजाज किया और धरना दे दिया है। मुजाहिरीन ने फेस्को दफ्तर पर धावा बोल दिया और खवातीन भी इस मुजाहिरे में शरीक थी। मुजाहिरीन ने फेस्को दफ्तर के गेट पर डंडे भी बरसाए। फैसलाबाद में बिजली के बिल्स के खिलाफ मजदूरों ने फेस्को हेडक्वार्टर पर एहतजाज किया है और ये आप मनाज़िर देख रहे हैं एहतजाज के। खवातीन भी गेट पर चढ़ने की कोशिश कर रही हैं और नारे लगाए जा रहे हैं। गेट पर डंडे भी बरसाए गए हैं। ज़बरदस्ती दफ्तर में दाखिल होने की
کوشش کی ہے. کچھ مظاہرین داخل بھی ہو گئے ہیں. بجلی کے بلز بھی خواتین مظاہرین زیادہ تعداد میں دکھائی دے رہی ہیں. یہ دیکھیے آپ, دفتر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے زبردستی. کچھ کے ہاتھ میں ڈنڈے بھی ہیں اور دھکا دے کر گیٹ کو کھولا گیا ہے. بجلی کے بلز جلائے گئے ہیں. احتجاج کیا جا رہا ہے. رہنما پی ٹی آئی عمران خان کے سابق چیف آف سٹاف شہباز گل کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے. پولیس نے عدالت سے شہباز گل کا 7 دن کا جسمانی ریمانڈ مانگا تھا. ڈیرہ غازی خان کے پہاڑوں پر بارش سے میدانی علاقوں میں ایک بار پھر سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. برساتی نالوں سے آنے والے ریلوں نے کئی دیہات صفائے ہستی سے ہی مٹا دیے ہیں. راجن پور میں سیلاب اور بارشوں سے بستی لاکھا, بستی جاگیر گبول اور کوٹلہ ایسن میں سیلابی پانی داخل ہو گیا ہے. لوگوں کی نقل مکانی جاری ہے. ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی, میدانی اور شہری علاقوں میں گزشتہ رات سے وقفے سے بارش ہو رہی ہے, جس سے برساتی ندی نالوں میں ایک بار پھر سے طغیانی آ گئی ہے. سیلابی پانی قصبہ لوہار والا سمیت متعدد دیہاتوں میں داخل ہو گیا ہے, جہاں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کر رہے ہیں. برساتی ندی کوڑا میں 1 لاکھ کیوسک سے زائد انتہائی اونچے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے. اسی طرح دیگر ندیوں میں بھی پانی کی سطح بلند ہے. لینڈ سلائیڈنگ سے پنجاب بلوچستان شاہراہ گردو کے مقام پر بند ہے, جبکہ قبائلی علاقوں کو زمینی راستے آج 7ویں روز بھی بحال نہیں ہو سکے. مدد بھی آ رہی ہے پر ہم لوگ تک نہیں پہنچ رہی ہے, تو اسی وجہ سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں. ہمارے گھر میں یہ کوٹھے کمرے ڈھائے گئے, حویلیاں ڈھائے گئے. مکائی آئی, جنجونے, جوار, سمجھ مال دا گاہ سارا وہ چٹ تھی گئی ملے. مال شودا یہ حالی ڈھکی بچائی حویلیاں بیٹھے ہوں, کتھائیں کئی غریب کوٹھے جائے گئے. راجن پور اور کوہ سلیمان کے علاقوں میں 2 روز کے وقفے کے بعد رات سے بارشوں کا ایک نیا سلسلہ پھر سے شروع ہوا, جس نے سیلاب متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا. فاضل پور اور رجحان میں ہزاروں کی تعداد میں سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں. سیلاب آ گیا, میں بچے نے سامان کٹھا کی تھی, ہم شادی نہ وہ لوڑ گیا, آپ رول گئے, دانے لوڑ گئے, مکان ڈھہ گئے, غریب لوگ اسا کو کوئی نہیں دینا. اللہ ترسی کرو. سارا لوڑ گئے, کٹھا کی تھی بیٹھے, بیا کیا کروں, رول گیا سا, کشے کا نہیں بچے ساری. آپ بتائیں کیا آپ کا سامان کیا سارا سامان رول گیا, یکا لوڑ گئے. بستی لاکھا, بستی جاگیر گبول اور کوٹلہ عیسیٰ میں سیلابی پانی داخل ہو گیا ہے. لوگوں کی نقل مکانی جاری ہے. راجن پور شہر کے چاروں طرف سیلاب کا شدید دباؤ ہے. شہر کو بچانے کے لیے مختلف مقامات پر کٹ لگا کر مزید علاقوں کی جانب سیلاب کا رخ کیا جا رہا ہے, جس سے شہر کے قریبی علاقوں میں سیلابی پانی داخل ہو رہا ہے. انڈس ہائی وے رجحان روڈ تباہ ہو چکا ہے, جس سے سندھ اور پنجاب کے درمیان ٹریفک معطل ہے. فاضل پور انڈس ہائی وے چوتھے روز بھی بند ہے. پاکستان میں $3 ارب سرمایہ کاری کے لیے جائزہ لے رہے ہیں, کہنا ہے قطری انویسٹمنٹ اتھارٹی کا. خبر ایجنسی سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے. قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی پاکستان میں سرمایہ کاری کے شعبوں کی تعداد کا جائزہ لے گا. بلوم برگ کے مطابق کراچی ایئرپورٹ پر قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کی سرمایہ کاری کا امکان ہے. قابل تجدید توانائی, پاور اور سیاحت کے شعبوں میں بھی سرمایہ کاری متوقع ہے. بلوم برگ کا یہ بتانا ہے.